چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ ویسے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اب آگے کی بات سنیں، پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا، تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے۔ قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیز ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے۔ جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے، پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے۔ جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی، کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے، روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے۔ تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا، پھر روح کو ڈالا گیا۔ اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، الحمدللہ۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے، کیا ہے؟ الحمد۔ آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ۔ لیکن کمال تو دیکھیں، رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے، تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے ہے۔ تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے، تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو تو حقیقی زندگی پائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا، جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی، سب کے نام سکھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، درخت، پودا، پھل، پھول، زمین، آسمان، چاند، تارے، سمندر، مچھلیاں، جنات، انسان، ہر ایک چیز کا نام، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، سب چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ سب آ گیا نا۔ ہمارے بھی نام سکھائے ہوں گے اللہ نے، تمہارے بھی نام سکھایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا، اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا، آؤ۔ پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ نئی نئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کو تو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے سکھایا، یہ سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم تم بتاؤ، انبئہم باسمائہم، آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتدا جو کی، حدیث میں ہے، موجود ہے تفسیر میں، ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے
تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے, سجدے میں چلے گئے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ سجدہ تعظیم کا تھا, عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز, صرف سجدہ اللہ کا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ان کے علم کی تعظیم. اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو, سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا, کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا, لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے, بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا, لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ, کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے, مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے, غرور, گھمنڈ, میں پن, کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا, حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم, آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا, اس لیے کہ تو مردود ہو گیا.